This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning physical and chemical changes of matter, and this is going to be my last lecture on this topic. We were doing exercise given at the end of this chapter. We had already done first two questions. Today we'll be doing question 3, 4 and 5, and hopefully I'll be able to complete all these three questions in this lecture. تو بسم اللہ کرتے ہیں. کوشچن یہ ہے, کوشچن نمبر 3, کنسٹرکٹڈ رسپانس کوشچن ہے. وے 1/4 glass of vinegar and teaspoon of baking soda, then mix them together. As a result, bubbles will be formed. Weigh this compound again. Now its weight will become less than the previous one. How will you explain the loss of the weight? جی, یہ کوشچن ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ وینیگر جو سرکہ ہے اس کا ایک گلاس کا چوتھا حصہ وہ لے لیں, 1/4, ٹھیک ہے, اور 1 چمچ چائے کا جو ہے اس میں بیکنگ سوڈا ڈال دیں. بیکنگ سوڈا ہوتا ہے یہ میٹھا سوڈا جو آپ یوز کرتے ہیں, میٹھا سوڈا, ٹھیک ہے, اور وینیگر سرکے کو کہتے ہیں. تو سرکے میں وہ کہتا ہے میٹھا سوڈا آپ ڈال دیں. سرکہ کتنا لیں؟ چوتھا حصہ 1 گلاس کا, اور میٹھا سوڈا, بیکنگ سوڈا کتنا لیں؟ 1 چمچ چائے والا چھوٹا. کہتا ہے پھر ان کو آپ مکس کر دیں آپس میں اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کہتا ہے ببلز بنیں گے, بلبلے نکلیں گے اندر سے, ببلز بنیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلے جب آپ نے لیا تھا یہ چوتھا حصہ سرکہ اور اس میں ڈالا تھا بیکنگ سوڈا, تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت اس کا وزن کر لیں. اب جب اس کا ریئیکشن ہوا, دونوں کو مکس کیا تو اس میں سے ببلز نکلے. اب کہتا ہے اب ببلز نکلنے کے بعد پھر دوبارہ وزن کریں, ٹھیک ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ وزن اس کا دوبارہ جب آپ کریں گے تو وہ پہلے سے کم ہوگا, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے آپ اس کی وضاحت کریں کہ کیوں کم ہوگا, یہ وزن میں کمی کیوں آئی ہے, ٹھیک ہے. جی ڈیئر ٹیچرز, پہلے تو یہ پروسیس سمجھیں. وینیگر جو ہے یہ ایسیٹک ایسڈ ہے, یہ ایک سولوشن ہے. واٹر کے اندر ایسیٹک ایسڈ کو مکس کر دیا جائے تو وہ وینیگر بن جاتا ہے, سرکہ بن جاتا ہے. اب ایسیٹک ایسڈ جو ہے وہ کوئی 10% کے قریب ہوتا ہے, باقی سارا اس میں واٹر ہی ہوتا ہے, تو یہ سرکہ ہوتا ہے. اور جو اس نے بیکنگ سوڈا بتایا ہے یہ ایسڈ نہیں ہے. وینیگر تو ایسڈ ہے, تیزاب ہے. بیکنگ سوڈا جو ہے یہ بیس ہے, BASE, بیس, تیزاب کا الٹ, ٹھیک ہے. یہ اب آپ کہیں گے کہ ایسڈ اور بیس یہ نئی چیزیں آ گئیں. ایسڈ تو تیزاب آپ نے سنا ہوا ہے, ہائیڈرو کلورک ایسڈ HCl جو آپ کے سٹمک میں بھی ہوتا ہے, خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. سلفیورک ایسڈ گندھک کا تیزاب, نائٹرک ایسڈ, کاربونک ایسڈ, سٹرک ایسڈ, تو تیزاب تو کئی قسم کے ہیں, ٹھیک ہے. تو بیس شاید آپ نے نہ سنا ہو. اگر آپ نے اردو میں لفظ احساس سنا ہے, احساس, تو بیس کو احساس کہتے ہیں. اب آپ اسٹوڈنٹس کو اگر ان دونوں میں فرق بتائیں تو وہ آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ جو ایسڈ ہوتا ہے نا اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ترش ہوتا ہے, ساور, کھٹا ہوتا ہے. مگر جو بیس ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بٹر ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے, ترشا نہیں ہوتا. ترش نہیں ہوتا, کھٹا نہیں ہوتا, ساور نہیں ہوتا, بلکہ کڑوا ہوتا ہے, بٹر ہوتا ہے. جب آپ ایسڈ کو ٹچ کریں گے تو
آپ کے ہاتھ جل بھی سکتے ہیں تیزاب سے، ٹھیک ہے، مگر جب آپ بیس کو ٹچ کریں گے تو آپ کو وہ سوپی سا فیل ہوگا، یو ول فیل اٹ سوپی، ٹھیک ہے، وہ جیسے صابن جیسا، آپ صابن کو ہاتھ لگائیں تو جس طرح آپ فیل کرتے ہیں سوپ کو، اسی طرح جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے بیس کو تو آپ کو وہ سوپی سا لگے گا۔ ایگزامپلس اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ جو لیمن جوس ہے یہ ایسڈ ہے، اس میں سٹرک ایسڈ ہوتا ہے، اور پھر یہ ونیگر ہے، اس میں ونیگر میں ایسٹرک ایسڈ ہوتا ہے۔ آپ کا دہی ہے، کرڈ کھٹا ہوتا ہے نا، اس میں بھی ایسڈ ہوتا ہے، کون سا بلا؟ لیکٹک ایسڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں تھیں ایسڈ کی، اور اگر بیس کی مثالیں دینی ہے تو سوپ، صابن جو ہے اس کے اندر بیس ہوتا ہے، وہ ایسڈ سے نہیں بنتا۔ پھر بیکنگ سوڈا، یہ ابھی جس کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں، میٹھا سوڈا، یہ گھروں میں آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ، یہ بھی بیس ہے، یہ بھی ایسڈ نہیں ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دانتوں کے لیے جو استعمال کرتے ہیں۔ پھر ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ایک لٹمس پیپر ہوتا ہے، ایک کلرڈ پیپر ہوتا ہے، بلو اس کا کلر بھی ہوتا ہے اور ریڈ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو ایسڈ ہے، اگر وہ لٹمس پیپر جو بلو ہے اس کو آپ ایسڈ میں ڈال دیں گے تو اس کا رنگ ریڈ ہو جائے گا، اور اگر وہ لٹمس پیپر ریڈ ہے اور اس کو بیس میں ڈال دیں گے تو وہ بلو ہو جائے گا، یعنی الٹ کام کریں گے دونوں۔ جو ایسڈ ہے وہ لٹمس پیپر کو، بلو لٹمس پیپر کو ریڈ کر دیتا ہے، اور بیس جو ہے وہ ریڈ لٹمس پیپر کو بلو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کے ایسڈز ہیں یہ آپ کو بہت ساری کھٹی جو فوڈز ہیں نا، ساور فوڈز، کھٹی غذائیں، ان میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بیس کہاں ملیں گے آپ کو زیادہ؟ کلیننگ پروڈکٹس میں، کپڑے دھونے والے، اپنے صابن وغیرہ، سرف وغیرہ، ان میں آپ کو بیس ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بچوں کو سمجھا دینا ہے، کیونکہ یہ جو آپ ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا، ونیگر وہ ایسڈ ہے اور بیکنگ سوڈا بیس ہے، اور ایسڈ اور بیس جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو یاد رکھنا جو نئی چیز بنتی ہے، باقی تو جو کچھ بھی بنے ان میں ایک چیز جو بنتی ہے وہ سالٹ ضرور ہوتا ہے۔ سالٹ یہی نہیں جو ہم کھاتے ہیں، نہیں، سالٹ کئی قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسڈ اور بیس آپس میں ریئیکٹ کریں گے، آپ ان کو مکس کریں گے تو سالٹ ضرور بنے گا۔ سالٹ کے علاوہ پانی بھی بن سکتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی بن سکتی ہے، دونوں اکٹھے بھی بن سکتے ہیں، واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اور دونوں میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ بنے، ٹھیک ہے۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی بیس کون سے ایسڈ میں آپ مکس کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں اس کو، یہ جو ایسڈ ہے، آپ اس کو اگر دیکھیں نا، مکس کریں، ایسیٹک ایسڈ ہے نا، یہ ایسیٹک ایسڈ جو ونیگر ہے، اس کو جب آپ اس میں بیکنگ سوڈا میں مکس کریں گے، اچھا بیکنگ سوڈا کیا ہے؟ بیس، اس کا ایک کیمسٹری میں جو نام ہے، سائنس میں اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں سوڈیم بائی کاربونیٹ، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ ایسیٹک ایسڈ کو سوڈیم بائی کاربونیٹ میں، یعنی ونیگر کو بیکنگ سوڈا میں مکس کریں گے تو اس میں ایک سالٹ بنے گا، سوڈیم ایسیٹیٹ، سوڈیم ایسیٹیٹ۔ مگر سوڈیم ایسیٹیٹ سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے ایک اور چیز بھی بنے گی، کاربونک ایسڈ، H2CO3، کاربونک ایسڈ، وہ بھی ایسڈ ہے، مگر وہ کاربونک ایسڈ جو ہے نا، یہ بہت ہی جلد، یہ بڑا انسٹیبل ہوتا ہے، یہ کاربونک ایسڈ اپنی حالت میں رہتا نہیں، فوراً ٹوٹ کے H2CO3 کاربونک ایسڈ فوراً ٹوٹ کے واٹر اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تین چیزیں بنی، سوڈیم ایسیٹیٹ ایک نئی چیز بنی، واٹر ایک نئی چیز بنی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ایک نئی چیز بنی، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ری ایکشن ہو رہا ہوگا
تو ببلز بن رہے ہوں گے کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اس میں سے نکلے گی تو وہ ببلز بنیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ نظر آئیں گے آپ کو ببلز بنتے ہوئے. ٹھیک ہے, اب دوبارہ سنیں. آپ نے دو چیزوں کا ریئیکشن کرایا, ان کو ملایا, ایک تھا ایسڈ ایک تھا بیس. ایسڈ تھا ایسٹک ایسڈ جس کو آپ نے وینیگر کہا, اور بیس تھا سوڈیم کاربونیٹ جس کو آپ نے کہا بیکنگ سوڈا, سوڈیم بائی کاربونیٹ. ٹھیک ہے, سوڈیم کاربونیٹ نہیں, سوڈیم بائی کاربونیٹ, اس کو آپ نے بیکنگ سوڈا کہا, وہ بیس تھا. اب جب یہ ان کو ریئیکٹ کروایا تو تین نئی چیزیں بنی. تین نئی چیزیں بنی. کون سی؟ سوڈیم ایسیٹیٹ, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور واٹر. اب بتائیں کہ یہ کیمیکل چینج ہے کہ نہیں ہے؟ کیمیکل چینج ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نئی چیزیں بن گئی ہیں نا, نیو سبسٹانسز ہیو بین فارمڈ, اس لیے کیمیکل چینج ہے. اور یہ ارریورسیبل ہے. آپ ان کو وینیگر نہیں بنا سکتے, یا آپ سوڈیم بائی کاربونیٹ بیکنگ سوڈا آپ ان کا واپس نہیں بنا سکتے آپ. ٹھیک ہے نا, یہ ارریورسیبل ہے, اس لیے یہ کیمیکل چینج ہے. اچھا, اب جو ویٹ لاس والی ایکسپلینیشن ہے وہ کہتا ہے کہ وزن جو باقی چیز بچے گی. اچھا, یہ جو سوڈیم ایسیٹیٹ ہے میں نے کہا تھا یہ سالٹ ہے, کیونکہ ایسڈ اور بیس جب ریئیکٹ کرتے ہیں سالٹ بنتا ہے, یہ سالٹ ہے, اور سالٹ پانی میں ڈیزالو ہو جاتا ہے. یہ اس واٹر میں ڈیزالو ہو جائے گا جو واٹر بنے گا, اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا وہ ایویپوریٹ ہو جائے گی, باہر نکل جائے گی فضا میں, ہوا میں چلی جائے گی. تو اب آپ کے پاس جو اس گلاس کے اندر دو چیزیں بچی ہیں, وہ ایک واٹر بچا ہے اور ایک سالٹ بچا ہے, اور وہ سالٹ بھی واٹر میں حل ہو گیا ہے, ڈیزالو ہو گیا. اب اس کا جب وزن کیا تو وزن نکلا کم. پہلے جب وزن کیا تھا ریئیکشن سے پہلے تو زیادہ تھا, اب کم نکلا. کیوں کم نکلا؟ اس لیے کم نکلا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس باہر نکل گئی ہے, ہوا میں چلی گئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ گیس میٹر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ میٹر کا وزن ہوتا ہے. اس کا مطلب جو گیس نکلی ہے اس کا وزن تھا, تو اتنا وزن کم ہو گیا ہے اب جتنی گیس باہر نکل گئی ہے. تو یہ اس کی آپ نے ایکسپلینیشن دینی ہے کہ وزن کیوں کم ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اف وی اگنور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دیٹ اسکیپس ان ٹو دی ایئر, then the mass of the products will not be equal to the mass of the reactants. یہ جو پروڈکٹ آپ کے پاس اس وقت موجود ہے گلاس کے اندر, وہ تو ایک سالٹ اور ایک واٹر ہے, تیسرا پروڈکٹ تو اس میں ہے نہیں. تو جو دو ریئیکٹنٹس سے جنہوں نے ریئیکٹ کیا تھا آپس میں, ونیگر اور بیکنگ سوڈا نے, ان کا ماس زیادہ ہوگا اب جو گلاس میں پڑی ہوئی ہے چیز اس سے, کیونکہ اس میں کچھ چیز باہر نکل گئی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے. اگلا اس کا پارٹ ہے آن مکسنگ ونیگر اینڈ بوائلنگ واٹر ببلز آر پروڈیوسڈ. آؤٹ آف دا ٹو ون از کیمیکل چینج اینڈ دی ادر ون از فزیکل چینج. ایکسپلین. اچھا, جب آپ بوائلنگ واٹر میں ونیگر کو ڈالتے ہیں, ایسٹک ایسڈ کو, یاد رکھنا کوئی کیمیکل چینج نہیں ہوتی, کوئی کیمیکل چینج نہیں ہوتی. وہ جو ببلز نکلتے ہیں نا, وہ تو جب آپ واٹر کو بوائل کرتے ہیں, اکیلے واٹر کو بوائل کرتے ہیں, تو اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ببل نکلتے ہیں. وہ نکلنے ہی نکلنے, کیونکہ واٹر ویپرز جب بنتے ہیں باٹم پہ, تہ پہ, برتن کی تہ پہ جس میں پانی ابال رہے ہوتے ہیں, یا اس کے درمیان پانی میں کسی بھی جگہ پہ جب وہ گیس بنتی ہے تو اس گیس نے باہر نکلنا ہے تو بلبلے بن کے نکلنا ہے. تو اس لیے وہ تو صرف آپ واٹر بھی بوائل کریں گے تو ببلز بنیں گے, یہ جو کہہ رہا ہے ببلز بنتے ہیں. اور جب آپ نے اس میں ونیگر ڈال دیا تو ونیگر جو ہے وہ بھی 90% تو واٹر ہے اور 10% ٹوٹل اس میں ایسڈ ہے, ایسٹک ایسڈ. ٹھیک ہے, تو چنانچہ کوئی کیمیکل چینج نہیں ہوئی, یہ فزیکل چینج ہے. اس لیے یہ فزیکل چینج ہے کہ
اس میں صرف اور صرف اسٹیٹ آف دا میٹر چینج ہوئی ہے، یعنی لیکوڈ سے گیس بن گئی ہے، واٹر ویپر گیس ہے نا، تو اسٹیٹ آف دی میٹر چینج ہوئی ہے، میٹر کی حالت چینج ہوئی ہے فرام لیکوڈ ٹو گیس، تو اٹ از اے فزیکل چینج، اٹ از ناٹ اے کیمیکل چینج۔ ہاں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اوپر والی کیمیکل چینج تھی اور یہ والی فزیکل چینج ہے تو ایکسپلین کریں۔ یس، اوپر والی تو کیمیکل چینج ہے، وہ تو ہم نے ایکسپلین کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو نئی 3 چیزیں بنی ہیں وہ پہلی 2 چیزوں سے مختلف ہیں۔ پہلی 2 چیزیں ونیگر یعنی ایسیٹک ایسڈ ہے اور بیکنگ سوڈا یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ ہے۔ جو نئی 3 چیزیں بنی ہیں وہ سوڈیم ایسیٹیٹ ہے، واٹر ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تو کیمیکل چینج ہے کیونکہ نئے سبسٹانسز بنے ہیں۔ مگر جب آپ نے ونیگر کو بوائلنگ واٹر میں ڈالا تو کوئی نیا سبسٹانس نہیں بنتا، ناٹ ایٹ آل۔ کیا ہوگا؟ ونیگر کا بھی پانی اڑ جائے گا بوائل ہو کے، اور جو دوسرے بوائلنگ واٹر میں ڈالا تھا وہ بھی اڑ جائے گا، اور کیا ہوگا؟ یہ جو ہے یہ کنسنٹریٹڈ ایسیٹک ایسڈ آپ کے پاس رہ جائے گا، یہ بڑا سخت قسم کا تیزاب بن جائے گا۔ پہلے ڈائلیوٹ تھا، اب کنسنٹریٹڈ بن جائے گا، اس میں سے پانی جب اڑ جائے گا۔ کیمیکل چینج کوئی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اب اس سے اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں کہ a student weighs a piece of ice and then allows it to melt. In your opinion, what will be the weight of water and why? کہتا ہے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے پاس برف کا ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فریزر سے یا کہیں بازار سے خرید کے لاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اس کو رکھ دیتا ہے اور اس کو پگھلنے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ واٹر بن جاتا ہے۔ پھر وہ وزن کرتا ہے، پہلے برف کا وزن کرتا ہے، فرض کریں بازار سے تلوا کے لایا تھا وزن، دکان سے یا فریج سے نکالی تو اس نے اس کو تول لیا ہوگا، اس کے بعد جب اس کا واٹر بنا تو پھر اس نے تول لیا، تو کہتا ہے کہ بتائیں آپ کی رائے میں کیا وزن سیم رہے گا میلٹ کرنے کے بعد یا وزن میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ اگر سیم رہے گا تو وائی کیوں، اگر تبدیلی آ جائے گی تو وائی کیوں؟ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے جب آئس میلٹ کرے گی اور لیکوڈ بنے گی تو کون سی چینج ہے؟ یہ فزیکل چینج ہے نا، یعنی آئس جب تھی تو اس وقت بھی H2O تھا، جب وہ واٹر بنی تو اب بھی H2O ہے، تو یہ تو فزیکل چینج ہے۔ اس میں ایک بات تو بڑی کلیئر ہوگی، یہ فزیکل چینج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پانی بنتے ہی تول لیا تو اس کا ایگزیکٹلی وزن سیم ہوگا، دی میس ریمینز دا سیم، دا ویٹ ریمینز دا سیم، کیونکہ آپ نے اس میں سے واٹر ویپرز کو ایویپوریٹ نہیں ہونے دیا، آبی بخارات نہیں بننے دیے، جو ہی وہ پگھلی فوراً ہی آپ نے وزن کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں سے کوئی واٹر ویپر ایویپوریٹ نہیں کیے تو وزن اس کا سیم تھا۔ یہ دوبارہ سن لیں، when a piece of ice melts into water it changes state from solid to liquid، بس solid سے liquid اس کی state بن گئی ہے، ٹھیک ہے، but it is still the same substance، ابھی بھی یہ واٹر ہی ہے، only the physical state changes not the amount of matter، اس کی اماؤنٹ چینج نہیں ہوئی۔ اگر یہ 100 گرام تھا، if the ice has a mass of 100 grams after melting the resulting water will also have a mass of 100 grams، مگر آپ نے ایک چیز assume اس میں کر دی ہے، assuming no water is lost by evaporation or spillage، وہاں سے کوئی پانی بہہ کے کسی اور جگہ پہ نہ چلا جائے، پانی ادھر ہی رہے سارا اور ایویپوریشن ابھی نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو سیم رہے گا۔ کیوں؟
کیونکہ ایک لا ہے سائنس میں، اس کو کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف ماس، ماس یا میس دونوں ہی ٹھیک ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ لیں، کہ جو جتنا میس اس دنیا میں کریٹ ہوا ہے، اللہ میاں نے کریٹ کیا ہے، اس میں ایک گرام بھی، ایک ملی گرام بھی نہ کمی آ سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، بس یہ لا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آئس میلٹ کی ہے تو اس کا لیکوڈ بنا ہے، تو لیکوڈ اور آئس میس میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر کوئی ایویپوریٹ ہو کے واٹر ویپرز بن گئے ہیں تو ان کا وزن بھی اگر آپ تول لیں اور جتنا پانی بچا ہے اس کا وزن بھی تول لیں تو وہ اس آئس کے برابر ہی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ میس نے کانسٹینٹ رہنا ہے، سٹیٹ چینج ہو سکتی ہے، حالت چینج ہو سکتی ہے، مگر میس جو ہے وہ اٹ ول ریمین دا سیم، ٹھیک ہے۔ صرف ایکسیپشن اس وقت آئے گی جب میں نے بتا دیا آپ کو کیا ہوگا کہ اگر اف یو الاؤ دی واٹر ٹو ایویپوریٹ وائل میلٹنگ، آپ اس کو جلدی وزن نہیں کرتے اس کا، وہ ایویپوریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہی صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے وزن میں کمی آ جائے، ادروائز وزن میں کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ آپ کا کوشچن 3 ختم ہو گیا۔ اب کوشچن 4، انویسٹیگیٹ وائی از دی فارمیشن آف فرٹیلائزرز فرام لیوز a chemical change۔ جی، پتوں سے، خشک پتوں سے جب آپ کھاد بناتے ہیں تو یہ جو کھاد بنتی ہے پتوں سے، یہ کیمیکل چینج کیوں ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ وہ کہتا ہے کہ وائی از اٹ اے کیمیکل چینج۔ ایک تو جو ذمہ داروں کے بچے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ جتنے خشک پتے ہوتے ہیں درختوں سے گرتے ہیں، کچھ جو اچھے سمجھدار ذمہ دار ہیں، پروگریسو فارمرز ہیں، وہ ان سب پتوں کو اکٹھا کر کے ایک گڑھا کھودتے ہیں، پٹ اس میں ڈال دیتے ہیں اور ان کے اوپر وہ واٹر کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں، واٹر سپریڈ کرتے ہیں، اس میں نمی پیدا کرتے ہیں اور ان کو پلٹتے رہتے ہیں، پتوں کو پلٹتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اندر آکسیجن بھی جاتی رہے۔ اور پھر آپ نے پڑھا ہے کہ ان کی جب ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے یا ڈیکے ہوتا ہے پتوں کا، تو وہ کون کرتا ہے؟ بیکٹیریا اور فنجائی۔ وہ بے شک ڈیڈ پلانٹس ہوں، ڈیڈ لیوز ہوں، ڈیڈ اینیملز ہوں، یہ میں پہلے کسی چیپٹر میں آپ کو ایک لیکچر میں پڑھا چکا ہوں۔ ان کی ڈیکمپوزیشن، ان کی توڑ پھوڑ کون کرتا ہے؟ بیکٹیریا اور فنجائی۔ بیکٹیریا اور فنجائی اور یہ آپ کے ڈیڈ ڈرائی لیوز، واٹر اینڈ آکسیجن، یہ 4 چیزیں ملتی ہیں تو فرٹیلائزر کھاد بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو لیوز ہو گئے، اور یہ لیوز بھی ڈرائی ہوتے ہیں موسٹلی، جو خشک ہو چکے ہوتے ہیں، ڈیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کہ ان کے لیے ہیومیڈیٹی، نمی بھی چاہیے ہوتی، پانی، آکسیجن گیس بھی چاہیے ہوتی ہے، اور بیکٹیریا اور فنجائی بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب یہ ملتے ہیں بیکٹیریا اور فنجائی، ان پتوں کو ان کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے جو نئی چیز بنتی ہے، جب اس کی وہ بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ڈیکمپوز کر دیتے ہیں، ڈیکے کر دیتے ہیں، یا اس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو نئی چیز بنتی ہے وہ کھاد بنتی ہے، جو فارم یارڈ مینیور، جو آرگینک میٹر ہے، ٹھیک ہے، آرگینک کھاد ہے۔ یہ وہ کھاد نہیں جو آپ بازار سے خرید کے لاتے، نہیں، یہ خود بنائی ہوئی کھاد ہوتی ہے۔ یہ اس سے آپ کی زمین کو بھی نقصان نہیں ہوتا، فصلوں کو بھی نقصان نہیں ہوتا، اور اس سے جو فصلیں ہوتی ہیں
جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو آپ کو بھی نقصان نہیں ہوتا اس کھاد سے جو خود بناتے ہیں. یہ کھاد ہو یا فارم یارڈ مینیور گوبر کی کھاد ہو, اس سے نقصان نہیں ہوتا. جو دوسری کھاد ہے اس سے فصلیں تو اچھی ہوتی ہیں مگر وہ زمین کا بھی نقصان کرتی ہیں, فصلوں کا بھی نقصان کرتی ہیں, اور ان فصلوں کو کھانے والوں کا بھی نقصان کرتی ہیں کیونکہ کیمیکلز ہیں نا وہ سارے. اچھا, یہ جو پروسیس ہے نا سارا, ڈیڈ لیوز, واٹر, آکسیجن, بیکٹیریا اینڈ فنجائی, جب یہ ریئیکشن کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو اس سارے عمل کا ایک نام ہے, اس کو کہتے ہیں کمپوسٹنگ, COMPOSTING, کمپوسٹنگ. اور جو نئی چیز کھاد بنتی ہے اس کو کمپوسٹ کہتے ہیں, ایسی کھاد کو کمپوسٹ کہتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ 4 چیزیں انوالو ہوئیں تو اب ہوا کیا؟ آپ نے وہ جو لیوز تھے ان کو تو آپ نے ایک پٹ کھودا, گڑھا کھودا, اس کے اندر ڈال دیا, پھر آپ نے واٹر سپریڈ کیا ان کو, پھر ان پتوں کو آپ ہلاتے رہے, ٹرن کرتے رہے تاکہ ان کے اندر آکسیجن جاتی رہے, اور پھر ایئر میں بے شمار بیکٹیریا اور فنجائی ہوتے ہیں, وہ خود ہی آ جاتے ہیں. وہ آ گئے اور انہوں نے ریئیکشن شروع کر دیا. جب انہوں نے ریئیکشن شروع کیا تو ہوا کیا؟ یہ پتے جو ہیں یہ کس چیز کے بنے ہوتے ہیں؟ ان کے اندر تھا کیا؟ دیکھیں, ایک سبسٹانس کیمیکل ان کے اندر ہوتا ہے سیلولوز. سیلولوز ایک شوگر ہے جو پلانٹس میں ہوتی ہے. وہ پلانٹ کی ہر جگہ پہ ہوتی ہے, بارک میں بھی ہوتی ہے, چھال جو ہوتی ہے اس کی, اور برانچز میں بھی ہوتی ہے, اور لیوز میں بھی ہوتی ہے. یہ سیلولوز, ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ تھی پتوں میں. دوسری ایک چیز تھی لگنن, LIGNIN, لگنن. یہ لگنن ایک بڑا کمپلیکس آرگینک میٹر ہے. یہ جو ووڈ ہوتی ہے نا اس کو ہارڈ بناتا ہے, سخت بناتا ہے لکڑی کو, تاکہ اس کا پراپر استعمال آپ چھتوں وغیرہ میں, دروازوں میں, کھڑکیوں میں کر سکیں. اس کو لگنن اس کو سخت کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتا ہے کیمیکل, اور پھر کچھ پروٹینز ہوتے ہیں اور کچھ سٹارچز ہوتے ہیں اور آرگینک میٹر ہوتا ہے. یہ چیزیں لیوز کے اندر ہوتی ہیں. اب جب نئی چیزیں بنتی ہیں, جب بیکٹیریا ریئیکٹ کرتے ہیں, فنجائی ریئیکٹ کرتے ہیں, تو بڑے سمپل آرگینک ایسڈز بنتے ہیں. ایسڈز بھی بنتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنتی ہے, یاد رکھنا, اور واٹر بنتا ہے, اور ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ اس وقت جب یہ پوری طرح کمپوسٹ بن جائے, ڈیکمپوزیشن ہو جائے, آپ اس کے اندر پیٹ کے اندر جائیں گے اور تھوڑا سا اس کو کھودیں گے, وہ کھاد جو بنی ہے اس کو اوپر والی کھاد سائڈ پہ کر کے اس میں کھڑے ہوں گے ننگے پاؤں, تو آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا, اتنی ہیٹ اس میں سے نکلے گی, ٹھیک ہے. تو اور یہ ساری چیزیں نہیں بنے گی, کیا کچھ ایسڈز بنیں گے. آرگینک ایسڈز وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے, آرگینک میٹر سے بنتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ نمبر 2, واٹر نمبر 3, ہیٹ نمبر 4, اور پھر جو کھاد کمپوسٹ بنی ہے جس میں بڑے نیوٹرینٹس ہیں جس سے فصلیں بڑی اچھی ہوں گی, وہ نمبر 5. یہ نئی چیزیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب جو چیزیں تھیں وہ جن سے نئی چیزیں بنی وہ تو کیمیکلز, سیلولوز, لگنن, کچھ سٹارچ, ٹھیک ہے, پروٹینز وہ تھی, اور جو بنی وہ تو ان میں سے کوئی بھی نہیں. وہ آرگینک ایسڈ بنے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنی ہے, واٹر بنا ہے, ہیٹ نکلی ہے اس میں سے, اور کمپوسٹ بنی ہے. یعنی سارے سبسٹانس جو ہیں وہ تو نئے بنے ہیں. تو کیا کیمیکل چینج ہوتی ہے؟ یہی کیمیکل چینج ہوتی ہے نا کہ نیو سبسٹانسز آر فارمڈ, ٹھیک ہے. کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے سیلولوز کی اور لگنن کی اور پروٹینز کی اور سٹارچز کی. یہ نئی چیزیں جو بنی ہیں ان کی کیمیکل کمپوزیشن ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سمجھا کہ یہ کیمیکل کمپوزیشن چینج ہونے سے کیمیکل چینج بنتی ہے. تو یہ جو فرٹیلائزر بنا, جو کھاد بنی پتوں سے, وہ ایک کیمیکل چینج تھی. اس کے بعد آپ کا آخری ہے 5واں, وہ ہے پروجیکٹ.
وہ پروجیکٹ آپ کا کیا ہے؟ وہ پروجیکٹ بڑا مزیدار ہے. وہ کہتا ہے جی آپ ریموول آف ایگ شیل بائی کیمیکل پروسیس. انڈے کا جو باہر کا شیل ہوتا ہے چھلکا، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے کیمیکل ریئیکشن سے، ہاتھ سے نہیں، کیمیکل ریئیکشن سے انڈے کے چھلکے کو آپ نے ریموو کرنا ہے. کیسے؟ کہتا ہے جی میٹیریلز ریکوائرڈ. کیا کیا میٹیریل؟ ایک تو آپ کو انڈا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 ونیگر، وہی ونیگر، ایسیٹک ایسڈ. اور نمبر 3 ویسل ٹو کیپ ایگ. ویسل برتن کو کہتے ہیں، ٹو کیپ ایگ انڈا رکھنے کے لیے. ایک آپ کو برتن چاہیے جس میں انڈا ڈالنا ہے، ایک آپ کو تیزاب چاہیے ونیگر ایسیٹک ایسڈ، اور ایک آپ کو ایگ چاہیے انڈا. 3 چیزیں چاہیے یہ تجربہ کرنے کے لیے، یہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے. پروسیجر وہ بتاتا ہے ٹیک این ایگ ان اے ویسل اور جار. ایک انڈا لے لیں کسی برتن میں یا مرتبان میں. جار مرتبان کو کہتے ہیں، ویسل برتن کو کہتے ہیں. انڈا اس میں ڈال دیں. پور ونیگر آن اٹ سو دیٹ دی ایگ از امرسڈ ان ٹو اٹ. اس کے اوپر آپ ڈالنا شروع کر دیں سرکہ. اتنا ڈالیں کہ انڈا اس میں ڈوب جائے. امرس کا مطلب ہوتا ہے ڈوب جانا. سرکے سے بھر دیں انڈا اس میں ڈوب جائے. ببلز ول بی فارمڈ آن دی ایگز سرفیس. انڈے کی سطح کے اوپر کہتا ہے بلبلے بننے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. نمبر 2 لیو اٹ فار 12 آورز. 12 گھنٹے اس کو چھوڑ دیں. کیئرفلی ٹیک آؤٹ دی ایگ فرام دا ویسل. 12 گھنٹے کے بعد بہت احتیاط سے انڈے کو برتن سے باہر نکالیں. دین واش اٹ جینٹلی. پھر اس کو بہت نرم طریقے سے احتیاط کے ساتھ دھو لیں. اینڈ آبزرو دا ایگ. اور پھر مشاہدہ کریں آپ انڈے کا. نمبر 3 یو ول آبزرو. آپ مشاہدہ کریں گے دیٹ دا شیل آف دا ایگ ہیز ڈس اپیئرڈ. کہ انڈے کا چھلکا غائب ہو گیا ہے. وہ جو آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ وہ تو اندر سفیدی اور جو زردی ہوتی ہے یلو اینڈ وائٹ آف دا ایگ وہ رہ گئی ہے. وہ تو ڈیزالو ہو گیا ہے، اس سرکے کے اندر حل ہو گیا ہے، وہ تو ہے ہی نہیں ادھر. وٹ ہیو یو کم ٹو نو فرام دس آبزرویشن. اس مشاہدے سے آپ کو کیا پتا چلا، آپ نے کیا سیکھا. ٹھیک ہے. یہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے اس آبزرویشن سے، اس مشاہدے سے کیا سیکھا. چلیں میں آپ کو سکھاتا ہوں. یہ بالکل ایگزیکٹلی جو کوشچن نمبر 3 کا پارٹ 1 تھا نا، ونیگر کو آپ نے بیکنگ سوڈا کے ساتھ مکس کروایا تھا، یہ بالکل وہی ریئیکشن ہے. یہاں پہ ونیگر کو آپ انڈے کے چھلکے سے وہ ریئیکٹ کروا رہے ہیں. انڈے کا چھلکا بیس ہے اور ونیگر جو ہے وہ ایسڈ ہے. اور کوشچن 3 میں کیا تھا؟ ونیگر ایسڈ تھا اور بیکنگ سوڈا بیس تھا. یہاں پہ بیکنگ سوڈا کی جگہ پہ صرف ایگ شیل آ گیا ہے. بیکنگ سوڈا بھی بیس ہے اور ایگ شیل بھی بیس ہے. وہ تھا سوڈیم بائی کاربونیٹ. ٹھیک ہے. مگر یہ انڈا کیا ہے؟ یہ انڈا کیلشیم کاربونیٹ ہے. کیا ہے؟ انڈا نہیں، انڈے کا چھلکا جو شیل ہے اس کا اوپر والا وہ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہوا ہے. تو یہ بھی بیس ہے کیلشیم کاربونیٹ بھی، اور پھر ایسیٹک ایسڈ ہے. اب جب ایسیٹک ایسڈ اور بیس آپس میں ملیں گے تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ ایک چیز جو بنی ہے وہ تو آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ایسڈ اور بیس جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو سالٹ تو ضرور بنے گا. وہاں پہ سوڈیم ایسیٹیٹ بنا تھا، یہاں پہ کون سا بنے گا؟ کیلشیم کاربونیٹ ہے نا، تو کیلشیم ایسیٹیٹ بنے گا. ٹھیک ہے. ایک چیز تو کیلشیم ایسیٹیٹ بن گئی، اور دوسری چیز اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بنے گی. وہ آپ کو وہاں سے جو اس نے کہا نا ببل نظر آئیں گے چھلکے کے اوپر سے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس تھی جو نکل رہی تھی. اور تیسری چیز واٹر بھی بنے گا. اس میں 3 چیزیں بنے گی. کون کون سی؟ کیلشیم ایسیٹیٹ سالٹ ہے،
कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और H2O वाटर लिक्विड है। ये 3 नई चीजें बनी हैं। किन 2 चीजों से? एक एसिड था विनेगर, जिसको एसिटिक एसिड मैंने कहा, और एक अंडे का छिलका था जो कैल्शियम कार्बोनेट बेस है। तो ये जो 3 नई चीजें बनी हैं, ये बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस हैं। ये केमिकल चेंज है, ये फिजिकल चेंज नहीं है। वो जो एग शेल डिसअपीयर हो गया है, गायब हो गया है, वो डिसॉल्व हो गया है, हल हो गया है एसिड के अंदर, और उसका साल्ट बन गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है, और वाटर बन गया है। 3 चीजें बनी हैं, ठीक है। वो साल्ट तो मिक्स हो गया उसके विनेगर के अंदर। वो ये जो आपने उसके ऊपर विनेगर डाला अंडे के ऊपर, तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ ऊपर एग शेल था, वो डिसॉल्व होना शुरू हुआ, हल होना शुरू हुआ, तो आपको बुलबुले नजर आए, बबल्स निकलते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और वाटर बना, वो नीचे उसी बर्तन में गिरता गया, ठीक है। तो ये इसमें जो आपसे पूछता है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक केमिकल चेंज है, और जो एग शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है जो कि एक बेस है। विनेगर जो है उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करें तो साल्ट बनता है, उसके साथ वाटर भी बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन सकती है, जो इस केस में बने हैं दोनों, ठीक है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया है, ये केमिकल चेंज है और फिजिकल चेंज नहीं है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, वाटर निकला है, कैल्शियम एसीटेट बना है, बिल्कुल नए सब्सटेंस बने हैं। तो ये आपको उम्मीद है अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये मेरी लास्ट ऑडियो थी आपके इस चैप्टर के ऊपर, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। इससे पहले मैंने क्लास 4 का जो मैटर का चैप्टर था वो किया था। ये जो चैप्टर है इसके ऊपर मेरी 7 ऑडियोज और 7 ही लेक्चर्स बने हैं, जो मैं आपको भिजवा रहा हूं। मेरी ऑडियोज आप सुने, वो जो मैं साथ लेक्चर रिटन मटेरियल भेजता हूं वो जाहिर है वो इंग्लिश में होता है, तो आपको अगर डिफिकल्टी को आती है तो आप ये मेरी ऑडियो सुने, इसके अपने नोट्स खुद बनाएं आप, इंग्लिश उर्दू मिक्स करके, और बच्चों को इसी तरीके से आप समझाएं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।